مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وہ مقتدر لوگ ایک شخص کی دشمنی میں، ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ اس ملک کو ڈبانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ابھی دیکھنا اب پھر مہنگائی کا ایک دور آئے گا اور ان ڈاکو اور چوروں نے اپنی مراد کم نہیں کرنی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، اس کانسٹیٹیوشن ایونیو سے ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے جو واقعی اس طرح کا پکے کا ڈاکو ہے، جو چوری کے ووٹوں سے یہاں اقتدار میں آیا ہے۔ اس کے پیچھے 50 گاڑیوں کے قافلے ہوتے ہیں، اور وہ جو 50 گاڑیوں کا قافلہ ہے وہ میرے اور آپ کے فنڈ سے ان کو پیسے جاری ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی مراعات، مفت گاڑیاں، پیٹرول، وہ سب میرے اور آپ کے فنڈ سے جاری ہوتی ہیں۔ غریبوں کے لیے تو ان کے پاس روزگار نہیں ہے، اور $18 بلین کی مراعات تو وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ جبر، وہ ظلم میرے اور آپ کے اوپر ہوگا، وہ آپ دیکھیے گا۔ لیکن یہ ہضم نہیں ہونا۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ یہ پھر اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے سری لنکا بن جائے۔ آخری نشان باقی تھے اس کرپٹ نظام کے اندر، صرف 2 نشانات باقی تھے، حسن نواز، حسین نواز، جو اس کے بینیفیشری ابھی تک نہیں ہوئے تھے۔ اس کرپٹ سسٹم کے آخری نشان کے طور پر وہ اب آ گئے ہیں اس کو لوٹنے کے لیے اور اپنی پچھلی ساری کرپشن کو حشب کرانے کے لیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ججز کمپرومائزڈ ہو جائیں، انتظامیہ کرپٹ ہو جائے، ادارے کمپرومائز ہو جائیں، ادارے اپنے آپ کو سہولت کار بنا لیں کرپٹ مافیا کا۔ مجھے بتا دیں، یہی حسین نواز سے ذرا پوچھیے گا اپنے ادھر، آپ صحافی بھائی، یہ کہتا تھا کہ جناب الحمدللہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں۔ نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، بعد میں قطری خط لے آئے اور بعد میں کہا کہ قطری خط واپس ہو گیا۔ پھر مریم نواز جو ڈاکو رانی آج کل بنی ہوئی ہے وہاں پنجاب میں، وہ کہتی تھی کہ جناب پاکستان کیا، پاکستان سے باہر کیا، پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے حسین نواز کہ یہ میری بہن اس کی بینیفیشل ہونر ہے اور یہ ہمارے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں تو بتائیں 30 سال میں کس کیپیسٹی میں وہاں رہ رہے ہیں، اور اس کا مجھے بتا دیں آج بھی ان کے پاس کیا رسید ہے۔ ان کرپٹ لوگوں نے کوئی یہاں انویسٹمنٹ لے کر نہیں آنی۔ انہوں نے اپنا، ایک بات بتا دوں، یہ شریف فیملی اور یہ زرداری فیملی، اسحاق ڈار سمیت، صرف یہ اپنا پیسہ، یہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے یہاں سے لے کر گئے ہیں، میرا آپ کا پیسہ ہے، یہ وہ پیسہ لا کر اپنے ہی اکاؤنٹ میں پاکستان میں لے آئیں تو $50 کا ڈالر ہو جائے گا۔ لیکن ان کی نیت نہیں ہے، پاکستان کو لوٹنا ان کا مقصد ہے، اور جتنی عوام غریب ہوگی ان کا فدو لگا رہے گا، اور یہ اپنے آپ کو یہاں سو کارڈ حکمران کرپٹ نظام کی وجہ سے بناتے رہیں گے، چونکہ کرپشن ختم کرنا ان کا مقصد ہے۔ الیکشن کمیشن نے کل سر کہا ہے کہ ان کے ترجمان کے مطابق وہ نہ ملک سے باہر جا رہے ہیں بلکہ محب وطن ہیں، محب پاکستانی ہیں، وہ نہیں جائیں گے، وہ ادھر ہی ہیں۔ آپ کے مختلف رہنماؤں نے کہا تھا ٹاک شو میں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں، کینیڈا کے سفیر مقرر ہو گئے ہیں، کل ان کا رد عمل آ گیا اس بات۔ دیکھیں، ان کو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ملک کی محب وطنی تو دور کی بات ہے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں، تاریخ اس کو بدترین اشخاص کی ٹاپ آف دی لسٹ اگر آپ کہیں گے تو ان میں رکھے گی۔ دیکھیں، آپ نے کہا جی ہمارے الیکشنز فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے۔ پارٹی کے جو آپ نے کرائے ہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی آپ کی انڈر آرٹیکل 218، وہ آپ نے کہاں فلفل کی ہے؟ کہا آپ نے فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے ہیں؟ نہیں کرائے۔ اور کیا آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ آپ ریزائن کریں خود بھی اور باقی اپنے ممبران سے بھی ریزائن کرائیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کٹنگ اب سامنے آ چکی ہے، اب تک تو بڑی اچھی بات کی ہے اعزاز احسن نے، اب تک تو FIA کو، نیب کو، الیکشن کمیشن کے اندر گھس جانا چاہیے تھا، ان سب لوگوں کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ تمام ریٹرننگ آفیسرز جنہوں نے اس کٹنگ کے ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک جیل میں ہو جانا چاہیے تھا۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو یہ سب لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پکے کے ڈاکو جن کے یہ سہولت کار ہیں، وہ بھی اور یہ بھی اب دھمالے ڈال رہے ہیں۔ غیرت ان کی ختم ہو چکی ہے، ان کو شرم و حیا نہیں ہے کہ پورے اپنے گلی محلے میں جہاں تم جاتے ہو وہاں تمہیں چور اور ڈاکو کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور تم سہولت کاری کرا رہے ہو الیکشن کمیشن سے اور ریٹرننگ آفیسر سے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ تاریخ تو ان کو جس الفاظ میں یاد رکھے گی وہ تو ہے
لیکن یہ جرائم چھپنے والے نہیں ہیں. ان جرائم کے اوپر آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، ان کا احتساب ہوگا. شعیب شاہین صاحب، ایک طرف تو آپ سٹرگل کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، لیکن دوسری جانب جو اس وقت حلف بھی اٹھا لیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے، پنجاب میں ریکاؤنٹنگ ہو گئی ہے اور KPK میں بھی یہاں پر جو جیتے ہوئے آپ کے ہیں ان کو ہرایا جا رہا ہے. تو یہ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا حق ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں، یہ سازش ہے عوام کے خلاف، یہ سازش ہے ملک کو توڑنے کے مترادف ہے. ملک کی عوام کے خلاف جو سازش ہوتی ہے وہ کبھی بھی ملک کی اکائیوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتی. یہ بہت بڑی دھاندلا، جرم، جرائم، یہ سارے کے سارے اگر آپ سامنے رکھیں، اب جو کچھ ہو چکا ہے اور جو لوگوں نے اوتھ لے لیا، اور ہمارے لوگ وہ جو جیتے ہوئے ہیں اور وہ بھی جن حالات سے جیت کے آ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو اب اگر ہمارے لوگوں کو ہرایا جانا اور وہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ، اب ہمیں تو کہتے ہو کہ یہ ڈسپیوٹڈ کوشچن آف فیکٹ ہے کہ جائیں جی ٹریبونل چلے جاؤ، ہمارے کیسز تو آپ نے خارج کر دیے، تو پھر ان کے کس کھاتے میں آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ یہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی زیادتی ہے. اس پہ ہم انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا ری ایکشن بھی دیں گے. اس پہ ہم بھرپور قسم کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس سے عوام کو مایوسی اور بددلی میں مزید اضافہ کرنے کا مترادف ہے کہ جو سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں، جو فارم 45، 46، 47 وہ ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، کیونکہ پورے پاکستان میں یہ سچویشن چل رہی ہے. جو الیکشن کمیشن نے اپنے ویب سائٹ پہ ڈاکومنٹس ڈالے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، مگر بہت سارے ابھی تک فارم ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکے اور ایکسیسیبل نہیں ہیں. اس حوالے سے بھی ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے، جو کہ منگل کو 19 تاریخ اب فکس ہو گئی ہے. اور جو فارمز کی سرٹیفائیڈ کاپیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو 4 درخواستیں دی ہیں. اس نے کہا کہ یہ ریٹرننگ افسر دے گا. ریٹرننگ افسر کو 2 درخواستیں دی ہیں، مگر نہ تو وہ درخواست ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو TCS کے ذریعے بھی بھیجی ہیں، اور نہ ہی ہمیں وہ سرٹیفائیڈ کاغذ دینے کو تیار ہیں جو کہ قانون کے تابع وہ دینے کے پابند ہیں. تو یہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کر رکھا ہے، یہ الیکشنز کے اوپر عدم اعتماد تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پبلک کو، قوم کو مایوس کر رہے ہیں. جب قوم مایوس ہو جایا کرتی ہے اور وہ پروسیس میں شامل نہیں ہوتی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا. تو اس حوالے سے جو کل الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ آفیسرز نے ایک گھنونا کھیل کھیلا ہے، اور وہ اس سلسلے کو کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ یعنی آپ 17,000 ان کے PTI کے کینڈیڈیٹ کے فارمز کو ریجیکٹ کر کے آپ اس کو مسلم لیگ نون کے بندے کو جتوائے جا رہے ہیں. اور اس طرح کی سازش فردر بھی جو نظر آ رہی ہے، یہ بہت گھنونا کھیل ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے. اس کو ہم آرام سے ڈائجسٹ نہیں کریں گے، اس کے خلاف شدید ہم احتجاج بھی کریں گے، اس کو ریزسٹ بھی کریں گے، اور اس کے ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سلیکشن کمیشن کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. اور جس انداز سے یہ کٹ پتلی بنا ہوا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب انڈیپینڈنٹ اس کا سٹیٹس اور سٹیچر نہیں رہا. اس کو جو رول ادا کرنا چاہیے تھا، اس کی جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تھی، وہ ادا کرنے کی بجائے یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو فیور کرنے کے لیے اور PTI کے خلاف جو عوام کے فیصلوں کو رد کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اور واردات استعمال کر رہا ہے، جبکہ ہمارے خلاف ساری کی ساری پٹیشنیں اس نے ڈسمس کی ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یعنی فارم 48، 49 بعد میں بنتا ہے اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن پہلے جاری کر دیتا ہے. یہ میرے حلقے میں بھی ہوا، یہ سلمان اکرم راجہ کے حلقے میں بھی ہوا، اور کئی جگہوں پہ ہوا. تو یہ قابل افسوس بات ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے.